اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں ویلاگ نمبر 22 میں ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پچھلی جو ہم نے ویلاگ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ رب العالمین نے ابتداً جو ہے 50 نمازیں اس امت پر فرض کی تھی۔ 50 نمازیں تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ رسول کریم واپس گئے اور آخر میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں جو ہیں وہ ہمارے لیے لازم کر دیں اور ان کی تنفیذ کر دی اور ان کا نفاذ کر دیا، اور وہ آواز آئی کہ ہم نے اپنا جو ہے حکم یہ نافذ کر دیا۔ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئی۔ تو ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ نمازوں کے اگر 50 پڑ جاتی ہمیں تو ہم کیا کرتے، کیسے بجا لاتے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ امت آپ کی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، واپس جائیے رب العالمین کے پاس، عرض کیجئے کہ اس میں کمی کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی بھی اس احسان کی مقروض ہے اور قیامت تک مقروض رہے گی۔ کیوں کہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز نہ دیتے کہ جائیے اپنے رب کے پاس، تو پھر یاد رکھے ناظرین اکرام، پھر 50 نمازیں ہی پڑھنی پڑتی۔ تو 50 نمازیں کیسے پڑھتے کہ جبکہ آج کل 5 نمازیں بھی مسلمان جو ہیں اللہ من رحم ربی، جس پہ رب کی رحمت ہو تو پڑھتا ہے، ورنہ نام کے مسلمان کہنے کے مسلمان تو ہیں، نمازیں 5 وقت کی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے، وہ تو اس کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ رب العالمین نے مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ادا کرنی ہیں، جو پڑھنی ہیں، جو بیماری میں بھی پڑھنی ہیں، جو سفر میں بھی پڑھنی ہیں، جو حضر میں بھی پڑھنی ہیں، جنگ میں بھی پڑھنی ہے، کسی صورت میں ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تقصیر کر دی گی، سفر میں کمی کر دی گی، جنگ میں کمی کر دی گی، لیکن پڑھنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ سرور کونین دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت کی نماز کی تلقین کر رہے تھے، اے میری امت صلاۃ، الصلاۃ، نماز کو یعنی قائم دائم رکھنا، نماز کو پڑھنا۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد میں نے یہ بات بھی یہ بیان کی تھی کہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت والے جہنم والوں سے یہ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اے جہنم والوں، تمہیں کس چیز نے تباہ برباد کیا، ہلاک کیا کہ تم آج جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہو؟ تو جہنم والے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا یہی کہ ایک قصور ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز ادا نہیں کی، ہم نے یہ قصور ہے، باقی سب نیکی کے کام کیے لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ایک علیحدہ ویلاگ پہ بات کریں گے، نماز اور جو بے نمازی کے بارے میں۔ ناظرین کرام، اب جب 5 نمازوں پر اکتفا ہو گیا، سرور کونین نے کہا کہ بس میں اس پہ راضی ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے اب حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے اور بھی 5 نمازوں سے بھی کمی کا مطالبہ کروں، لہٰذا 5 کی تنفیذ ہوگی، نافذ ہوگی۔ اب رب العالمین اپنے سرور کونین کے سامنے 2 چیزیں پیش کرواتے ہیں وہاں پہ۔ ناظرین کرام، ایک دودھ پیش کیا جاتا ہے اور ایک شراب پیش کی جاتی ہے۔ سنیں غور سے، دودھ پیش کیا جاتا ہے اور شراب پیش کی جاتی ہے۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی لیے کہتے ہیں کہ الدین فطرہ، یعنی
دین اسلام جو ہے یہ اللہ رب العالمین عین فطرت کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اس کو فطرت کے مطابق جو ہے بنایا گیا ہے۔ تو سرور کونین نے دودھ کا انتخاب کیا، شراب کا انتخاب نہیں کیا۔ اور اگر سرور کونین اس وقت یہ شراب کا انتخاب کر لیتے تو ان کی پوری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، پوری امت گمراہ ہو جاتی، جبکہ اس وقت سرور کونین نے دودھ کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین اکرام سوچ لیں، اس کے باوجود بھی آج بھی مسلمان جو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود بھی شراب نوشی کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لیں حدیث اس شراب کے بارے میں، آپ یہ ٹاپک جڑا ہوا ہے تو میں وہ بھی بیان کر دوں آپ کے لیے۔ سرور کونین نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا وعاصرہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ۔ 6 آدمی ایسے ہیں کہ سرور کونین نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ کی لعنت برسے۔ کون؟ پہلا لعن اللہ الخمر، شراب پر اللہ کی لعنت ہو، پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، لے کے جانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے لے کے جا رہے ہو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ صرف شراب پینے والا جو ہے اسی کو گناہ ہوتا ہے، شراب پینے والے کو ہی گناہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے ناظرین، سیکھیں اسلام کے قاعدے قانون، سیکھیں اللہ کے قرآن کو، سیکھیں محمد کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صرف پینے والا مجرم نہیں ہے، 6 آدمی ملوث ہیں اس کے اندر شراب، اس پہ اللہ کی لعنت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ 6 آدمی، یہ سوچ لیں جو میں نے گن کے آپ کو بتائے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے کہ 6 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نہریں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، 4 نہریں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ 2 جو ظاہری ہیں اس میں نیل اور فرات کی جو نہریں ہیں یہ دکھائی جاتی ہیں، اور غالباً ان سے اس 2 نہروں کو، ظاہری نہروں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اے میرے نبی، تیرا دین جو ہے یہ مکہ مدینہ سے نکل کر یہ نیل و فرات اور اس کے گرد کے علاقوں میں پہنچنے والا ہے، اور سب و شاداب ہو کر یہ اس طرح دنیا میں پھیلے گا۔ شاید اسے غالباً یہ اس کا مقصد ہو۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغے کو دیکھتے ہیں، جہنم کا داروغہ، اور اس کا چہرہ جو ہے روب دار، اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے، اتنا روب ہو کہ اس کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سرور کونین نے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے مال کھانے والے کو دیکھا۔ ناظرین اکرام، جو یتیموں کو مال کھا جاتے ہیں، تو سرور کونین نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے ان کے ہونٹ جو ہیں اونٹ کی طرح ہیں، اور وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، منہ سے انگارے کھا رہے ہیں، وہ انگارے پیخانے کے رستے سے پیچھے سے نکل رہے ہیں۔ یہ سرور کونین نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں پاتے، ہل بھی نہیں سکتے، اور آل فرعون کی جو نسل ہے تو جو ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جاتا ہے تو وہ ان کی پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں، سارے وہ جتنے بھی ہیں ان کے پاؤں کے نیچے روند جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکار مردوں کو دیکھا، اور ان کے سامنے ایک تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف چیچڑے، گندا، ترکا، مردہ ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ اس گوشت کو چھوڑ کر، یعنی صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر، وہ مرا ہوا، وہ بدبودار چیچڑوں والا گوشت اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار عورتوں کو دیکھا کہ جس
उन ज़नाकार औरतों को देखा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा के तौर पर उनके सीनों में कुंडे गाड़ के ज़मीन और आसमान की तरफ ऐसे लटकाया हुआ है। नाज़रीन इकराम, वो लटक रहे हैं, मुअल्लक़ है। बैन अस्समावाति वल अर्द, मुअल्लिका बैन अस्समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ किया हुआ है रब्बुल आलमीन ने उनको। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आते जाते सरवरे कौनैन को कुरैश का काफिला दिखाया गया। काफिला, वो काफिला के जिस काफिले का ऊंट बिदक कर उनसे भाग जाता है, गायब हो जाता है, और सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले का पानी पीते हैं कि जब वो काफिला अपने आराम के लिए आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो सरवरे कौनैन उनके बर्तन से उस पानी को भी पीते हैं और पानी पीने के बाद उसको ढांप कर जो है वो बर्तन को रख देते हैं, इसी तरह ढांप कर। यही वाकया जो है, ये काफिले वाला वाकया जो है, सरवरे कौनैन ने जब मेराज जब मुकम्मल हुई, उसकी सुबह जब बयान किया, तो आपकी इस दावे की सदाकत की एक दलील बना वो काफिला वाला जो था काफिला। वो इसके मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि वीडियो तवील और लंबी हो जाएगी, तो उस पर इंशाल्लाह अगले उसमें बात होगी। तो वो काफिले जो था उसमें सरवरे कौनैन ने पानी पिया, और जो ऊंट वाला वाकया, ऊंट बिदक कर भाग गया, और ये चीजें सारी जब कुरैश ने मक्का ने सवाल किए थे, हाँ बताओ, क्योंकि कुरैश मक्का जो है, कुफार मक्का जो है, वो उसमें बिलीव नहीं कर रहे थे, उसमें ईमान नहीं ला रहे थे कि ये किस तरह का वाकया मेराज पे पेश हो गया, उसमें बिलीव नहीं कर रहे थे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिखाना से ये मकसूद था कि ताकि ये जब नबी से ये सवाल करेंगे इसरा और मेराज के वाक़े के बारे में, तो उनको उसी दलील जो है, उनकी दलील जो उनके वाक़े की दलील, काफिले की दलील उठा कर उनके मुंह पे मारी जाएगी, ताकि वो लाजवाब हो जाएं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो तवील हो जाती है, उसके बाद फिर आपको सुनने में दुश्वारी होती है। आपको वक्त आजकल बहुत कम निकालते हैं लोग दीन को समझने के लिए, दीन को सुनने के लिए। तो लिहाजा आप ये जो वीडियो नाज़रीन किराम ये अपलोड होती हैं, देखते हैं, आप इसको आगे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों, लोगों के पास इल्म आए, ताकि वो भी जान सकें, सरवरे कौनैन की ज़िंदगी को जान सकें, उनके हालात जान सकें। तो इंशाअल्लाह फिर ये सरवरे कौनैन की ज़िंदगी वाला टॉपिक जो इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा, तो उस पर फिर हम दुरूद व सलाम की अहमियत, उसकी फजीलत पर हम बात करेंगे, जो असली टॉपिक है हमारा। ये इस ज़मन में बात हो रही है, चूँकि ये दुरूद अल्लाह के नबी पर पढ़ा जाता है, तो जिसके ऊपर दुरूद पढ़ा जाता है, तो उसकी शख्सियत के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है, लाजमी है। इसलिए जब यह मुकम्मल होगा तो फिर इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।